على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا، صحیح سالم رکھا، صحت مند رکھا، تندرست رکھا، ساتھ ہی ساتھ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اسلام پر ڈٹے رہنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی ہے۔ تو معزز سامعین محترم، بارہا آپ کے سامنے اس بات کو میں نے رکھا، سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، چاہے برادران وطن ہو کہ برادران اسلام، دین اسلام کا جو معاملہ ہے، جو کہا جاتا ہے کہ 1400 سال سے اسلام آیا، جس کو آپ اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنا گائیڈینس رہنما مانتے ہیں، سوشل میڈیا پر وہ بھی کہتے ہیں کہ 1400 برس سے اسلام آیا، لیکن اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، جب اللہ رب العالمین نے کائنات کو وجود بخشنا چاہا، یعنی کائنات کو، دنیا کو پیدا کرنا چاہا، تو اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو پیدا فرمایا، پھر اسی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اللہ پاک نے 4 حصے کیے، اس کی تشریحات نہیں کروں گا، 4 حصے کیے جو مشہور بات ہے۔ ایک حصے سے عرش و کرسی بنائی گئی، دوسرے حصے سے لوح و قلم بنایا گیا، تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ بنائی گئی، چوتھے حصے سے ساری کائنات کو بنایا گیا، انسان، درین، پرند، چرند، جانور، کیڑے مکوڑے سب اس میں شامل۔ تو اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے جس وقت کائنات کو وجود بخشا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے بنا کر فرمایا، مخاطب ہو کر، حدیث قدسی میں آتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا نہ کرتا،
میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا، میں اپنی قدرت کو ظاہر نہ کرتا، میں اپنی سمادیت کو ظاہر نہ کرتا، میں اپنے ایکتا ہونے کو ظاہر نہ کرتا، میں اپنے بے نیاز ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ اے حبیب، آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں کائنات کو پیدا کر رہا ہوں، اس لیے میں کائنات کو پیدا کر رہا ہوں۔ تاریخ کی بات کرنے والوں، ہسٹری کی بات کرنے والوں، چاہے برادران وطن ہو کہ برادران اسلام، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے پرکھوں کی لکھی ہوئی کتابیں اٹھا کر پڑھو، اپنے گائیڈینس کی لکھے ہوئے لٹریچرز کو اٹھا کر پڑھو۔ کائنات کی تاریخ یہی بتلاتی ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے اگر کسی نے جنم لیا ہے تو وہ داعی اسلام ہے۔ اس روئے زمین پر اگر کوئی مذہب آیا تو سب سے پہلے آنے والا مذہب اسلام ہے۔ کہتے ہو کہ 1400 برس 1400 برس، اسی لیے کہا جاتا ہے کہتے وقت نہیں، کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر کہنے سے پہلے نہیں سوچا تو کم سے کم کہتے وقت سوچئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تب بھی اگر عقل کام نہ کرے تو کم از کم کہنے کے بعد جب تمہاری اسپیچ ختم ہو، تقریر ختم ہو، وعظ ختم ہو، بیان ختم ہو، لیکچر ختم ہو، تو اس کے بعد غور و فکر کریں کہ ہم نے کیا کہا۔ عقل ٹھکانے پر آتی ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ 1400 برس پرانا ہے صرف اسلام، تو بتائیے اس سے پہلے کون سا مذہب تھا اس دنیا میں؟ ارے مذہب تو دور، جب مذہب کا ماننے والا نہ ہو تو مذہب کہاں سے آئے گا؟ جس کی ایک آسان مثال آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز آپ کو انفارمیشن ملتی ہے، اطلاع ملتی ہے کہ فلاں چیز لانچ ہونے والی ہے۔ جب تک وہ چیز ابھی لانچ نہیں ہوئی، چاہے گاڑی ہو، سیل فون ہو، کوئی چیز، مارکیٹ میں اس کے پارٹس ملیں گے، سامان ملے گا، کاریگر ملے گا نہیں۔ جب وہ چیز لانچ ہوگی تو پھر کاریگر بھی آئے گا، کمپنی سے بن کر سامان بھی بازار میں دستیاب ہوگا۔ تو جب مذہب کے ماننے والے ہیں نہیں تو پھر مذہب کہاں سے آیا؟ کون سا مذہب آیا؟ تو معلوم کیا ہو رہا ہے؟ اس روئے زمین پر سب سے پہلے جلوہ گر ہونے والی ذات کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی دو جنس کے ملنے سے آئی ہوئی چیز ذات کا نام نہیں ہے۔ وہ ذات ہمارے اور آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے، جس کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے فرشتوں کے ذریعے بنوایا۔ آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بنوایا۔ فرشتوں کو کہا کیا ہے فرشتوں، میرے نبی کے نور سے تم پیدا ہوئے ہو، میرے نبی کے نور سے لوح و قلم بنائی گئی ہے، میرے نبی کا حصہ یہ جنت و دوزخ بنائی گئی ہے، اب کائنات کو وجود بخشنا ہے، تم تو نورانی مخلوق ہو، دنیا میں نظر نہیں آتے ہو، پھر دنیا میں میری اکتائیت کیسے ظاہر ہوگی، میری قدرت کیسے ظاہر ہوگی؟ تو لہذا فرشتوں اب تمہیں کام پر لگ جانا ہے۔ فرشتوں نے کہا الہ العالمین، ہم کیا کر سکیں گے تیری قدرت کے آگے، تیری قدرت کے آگے ہم کیا کر سکیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا پانی اور مٹی کو لو، اس پانی اور مٹی سے ایک مجسمہ تیار کر، اسٹیچو بناؤ۔ جب وہ مجسمہ تیار ہوا، اللہ پاک نے کہا کہ یہ میرا نائب ہے، یہ میرا نائب ہے۔ تفصیلات میں نہیں جاتا،
یہ میرا نائب ہے۔ اس کے بعد جب روح ڈالی گئی تب اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ میں نے بارہا کہا کوئی بات کہوں گا حق پر کہوں گا، کہانی بنا کر کوئی بات میں پیش نہیں کرتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیوں؟ مجھے فخر ہے، ایک عاشق رسول کے در سے بھیک ملی ہے، اس لیے حق گوئی کرنا مقصد ہے، اور ہمیشہ آپ کے سامنے اکثر و بیشتر قرآن ہی کو رکھتا ہوں، قرآن پاک کو ہی رکھتا ہوں۔ انکار کرو تو بلا شک و شبہ بلا تمثیل کیفر کردار تک چلے جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا نائب ہے، اس کو زمین پر بھیج رہا ہوں، تم اس کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ایک تو 1400 برس پرانا اسلام کہنے والے، اسلام صرف 1400 برس پرانا ہے کہنے والے بھی آ رہے ہیں، اور جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں، نبی کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، فلاں فلاں جتنے بھی آتے ہیں وہ سب یہاں آپ کو مل رہی ہے بات۔ نبی کو ہم جیسا بھی کہنے والے بھی شامل ہیں۔ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں یہ میرا نائب ہے، میرا خلیفہ ہے، اس کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ الہ العالمین اس مجسمے کو، اس پتلے کو، اس اسٹیچو کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں پانی اور مٹی لے کر بنایا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، اور تیرا فرمان ہے کہ ہم نورانی مخلوق ہیں جو دنیاوی نظروں سے اوجھل ہیں، دنیا کی نظروں میں ہم دکھائی نہیں پڑتے، لیکن تیرے حکم کی فرما برداری ضرور کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہم نورانی مخلوق ہونے کے باوجود، ہم اپنے ہاتھوں سے بنانے کے باوجود، پانی اور مٹی کو لے کر بنانے کے باوجود، اب تیرا حکم ہوتا ہے کہ اس پتلے کے سامنے، ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتلے کے سامنے ہم سجدہ کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرشتوں نے نہیں کہا، فرشتوں نے نہیں کہا، بلکہ تمام فرشتے خدائے رب العالمین کے حکم کی تعمیل کے لیے اس مجسمہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس نے انکار کیا، کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، وہ پانی اور مٹی سے بنایا گیا ہے، تو آگ پانی اور مٹی سے افضل ہے، یہ اس کا ماننا ہے۔ تو اللہ نے کہا تیری مرضی، مرضی ہے تیری، نہیں کرتا مت کر۔ ہوا کیا؟ ملعون قرار دیا گیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ دنیا میں سب سے پہلے اسلام آیا، دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ نبیین علیہ السلام آئے، پھر کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول اللہ کے نائب بن کر اس دنیا میں مبعوث ہوتے رہے، ایک کے بعد دیگر۔ اب 1400 برس پرانا اسلام کہتے ہیں، صرف 1400 برس پرانا اسلام۔ تو دیکھیے 1400 برس جو کہتے ہیں یہ عرف عام میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء و رسول کی ان کی قومیں نافرمانی کرتی رہی، ٹھیک ہے، نافرمانی کرتے رہی تو اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا، قہر نازل ہوا، عتاب نازل ہوا، کبھی آسمان سے بارش کے ذریعے، کبھی زمین سے جھٹکے زلزلوں کے ذریعے، کبھی آگ کے ذریعے، کبھی طوفانی ہواؤں کے ذریعے اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا جا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا انی دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعوت ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کون؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، دادا ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی پرورش کہاں ہوئی؟ جب قومیں نافرمانی کرتے رہی، کوئی کسی کی پرستش، کوئی کسی کی پرستش، کوئی کسی کو ماننا، کوئی کسی سے پوچھنا، کوئی کسی کو پوجنا، کوئی کسی کو اپنا معبود جاننا، یہ چلتا رہا تو حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی تھی
کیا فرمایا تھا؟ الہ العالمین یہ نادان قوم ہے، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا الہ العالمین اب تو اپنے محبوب نبی کو مبعوث فرما، اب تو اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرما۔ تبھی تو نبی نے فرمایا انی دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت ابھی جیسے نادان ایک مرتد ہو گیا ملعون، تو اس کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تم جس کو اپنا قبلہ مانتے ہو، کعبہ مانتے ہو، سب سے ساری زمینوں میں یعنی زمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی مقدس جگہ ہے تو وہ حرم کعبہ ہے، تو بتاؤ وہاں کیا تھے؟ بت تھے، تمہارے پروفٹ محمد نے نکالا۔ ارے نادانو یہ بتاؤ خانہ کعبہ بنایا تھا کس نے؟ یہ بھی تو دیکھو بنایا تھا کس نے؟ زبردستی تم گھس گئے اس میں، زبردستی تم داخل ہوئے، تو نبی کے دادا نے بنایا اور تم داخل ہوئے تو نبی نے اس کو نکالا۔ تو اب بتائیے ازل سے کون ہے؟ اسلام ہے، مومن ہیں، اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، جو کہتے ہیں نا 1400 برس پرانا ہے صرف اسلام، اس پر بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج تک دین میں خرافات تھیں، اسلام میں تفرقے ہو رہے تھے، غلط رسم و رواج کو عروج دیا جا رہا تھا، معاشرے میں غلط رسم و رواج کو جگہ دی جا رہی تھی، پناہ دی جا رہی تھی، تو آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر چکا ہوں، اور تمام غلط رسم و رواج کو میں اپنے پیروں تلے روند ڈالا ہوں، لہٰذا اب تم کامل مومن بن جاؤ، لہذا تم اب کامل مومن بن جاؤ۔ قرآن 1400 برس پہلے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 1400 برس پہلے ظاہری اعتبار سے، لیکن بتاؤ توریت جو نازل ہوئی کیا اس وقت اسلام کے ماننے والے نہیں تھے؟ زبور نازل ہوئی اسلام کے ماننے والے نہیں تھے؟ انجیل نازل ہوئی اس وقت اسلام کے ماننے والے نہیں تھے؟ سب تھے، بٹتے رہے، تفریقے ہوتے رہے، خدا کے نافرمان ہوتے رہے، خدا سے منہ پھیرتے رہے، خدا کی عبادت سے منہ پھیرتے رہے، خدا واحد کو لا شریک کہنے سے منہ پھیرتے رہے، خدا کو ایک جاننے سے انکار کرتے رہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر ڈالا، تمام چیزوں کا خاتمہ کر ڈالا۔ جیسے ریفریش کرنا، ریفریش کرتے ہیں آپ، تو ویسے ہی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفریش کیا ہے۔ نیا اسلام نہیں ہے، اسلام وہی ہے۔ کیوں؟ یہ اسلام حضرت آدم کے دور میں بھی شریعت محمدی کہلاتا تھا، حضرت نوح کے دور میں بھی شریعت محمدی کہلاتا تھا، حضرت ابراہیم کے دور میں بھی شریعت محمدی کہلاتا تھا، الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی شریعت محمدی کہلاتا تھا، نبی محمد الرسول اللہ کے دور میں بھی شریعت محمدی تھا، ہے، میدان محشر تک رہے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اہل علم کی صحبت کو اختیار کرو۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے اس شہر حیدرآباد کی سرزمین پر جو ادارہ قائم ہے، جس ادارے نے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں فخر ہے، اس ادارے پر اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، میں وہاں کا فارغ ہوں، وہاں سے پڑھا ہوں، وہاں سے پلا ہوں، وہاں سے بڑا ہوں، وہاں سے بولنا سیکھا ہوں، اس وجہ سے نہیں بلکہ اس بات پر فخر ہے، اس ادارے کو وہ اہمیت حاصل ہے کہ کوئی حکومت سے فنڈ نہیں لیا جاتا،
حضرت والا نے قائم کیا، خدا اس کے رسول کی رضا کے لیے توکل کی اساس پر قائم کیا، ملت اسلامیہ کے حق میں چھوڑ دیا، اور آپ ہی کے عطیات، زکوٰۃ، فطرات، صدقات، چرم و قربانی اور دیگر عطیات کے ذریعے وہاں سے کئی علماء، فضلاء، کملاء، حفاظ فارغ ہو رہے ہیں۔ وہ جامع نظامیہ ہیں جس کے بانی حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان۔ نہ آپ القاب کے محتاج ہیں، نہ میری زبان اس قابل ہے، نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں کہ آپ کو القاب دے سکوں، کیونکہ آپ شہزادے عمر یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی 39ویں پشت ہے۔ تو آپ نے جو آیت مبارکہ کا حصہ میں نے پڑھا خطبہ مسنہ میں، اس کا خلاصہ جو آپ کو بیان کر چکا ہوں، اب یہ دیکھ لیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کو پڑھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں تو معلوم ہوگا اسلام کیا ہے، اسلام کا تمدن کیا ہے، اسلام کے اخلاق کیا ہیں، نبی محمد الرسول اللہ کی ذات مقدسہ کیا ہے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں کون کون سی مخلوق جانتی ہے۔ آپ کی اس کتاب کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ صرف اس آیت کے حصے پر ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اتنی آیت مبارکہ پر آپ نے کتاب لکھی مقاصد الاسلام، اس کا نام رکھا مقاصد الاسلام۔ اسلام کا مقصد کیا ہے اس کو آپ نے بتلایا۔ 11 جلدوں پر کتاب مشتمل ہے، 11 والیومز، 11 جلدیں ہیں اس کی، صرف اتنے سے حصے پر۔ تو اندازہ کریں قرآن کی ایک آیت کے اتنے سے حصے پر جب ایک کتاب 11 جلدوں میں لکھی جاتی ہے تو پھر قرآن پاک کی ایک ایک آیت کی اگر مکمل طور پر تشریح کرتے چلے جائیں تو یاد رکھ لیں نہ 7 آسمان کافی ہوں گے، نہ تو 7 زمین کافی ہوں گے، کائنات کا ذرہ ذرہ خالی نہیں رہے گا، پھر بھی قرآن باقی رہے گا، قرآن کی ترجمانی باقی رہے گی۔ یہ ہے وہ قرآن، یہ ہے وہ اسلام۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام امن کا گہوارہ ہے، اسلام اتحاد کی تعلیم دیتا ہے۔ یاد رکھو ایمان والو، نماز فرض ہوئی، آپ کو اختیار ہے، رائٹس ہیں کہ آپ چاہے تو تنہا پڑھیں، تب بھی نماز آپ کی ہوتی ہے، فرض ادا ہوتا ہے، آپ کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے، آپ کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن مرد حضرات کو اللہ کے گھر میں ایک جگہ بلا کر صف بنا کر کندھے سے کندھا لگا کر کھڑا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب تم باجماعت نماز ادا کرو تو جماعت کی فضیلت بھی تمہیں مل جائے گی، اس لیے تمہیں باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں میری امت کے 40 لوگ جمع ہوں گے وہاں میں اللہ کا ایک ولی ضرور ہوتا ہے، وہاں اللہ کا ایک ولی ضرور ہوتا ہے۔ جب تم باجماعت نماز ادا کرو، اگر مجھ جیسے گناہگار کی نماز اگر اس قابل نہیں ہے، قبول نہیں ہو سکتی، لیکن جب ایک اللہ کا ولی اس جماعت میں شامل ہو تو اس کے طفیل میں مجھ جیسے گناہگار کی نماز بھی کامل ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہاں بلانے کا مقصد یہی کہ جو ہم اپنے درمیان امیر غریب، بادشاہ فقیر، جی لوکل کیٹیگری، وی آئی پی، وی آئی پی جو سیکشن بناتے ہیں، جو امتیاز کرتے ہیں، خدا رب العالمین فرماتا ہے اے بندو امتیاز تمہارے درمیان تم کرتے ہو، لیکن جب میرے گھر میں آنا سب کو میں کندھے سے کندھا لگا کر کھڑا کروں گا، سب کو ایک بائک کے بازو ایک کھڑا ہونا ہوگا۔ جمعہ کا موقع ہے اس سے زیادہ، عیدین کا موقع اس سے زیادہ، اور بھی دیکھنا ہے حج بیت اللہ کو لے لیں، وہاں نہ عرب نہ عجم، نہ اہل عرب، نہ آل، نہ قبیلہ، نہ کنٹری، نہ کالا نہ گورا، سب کو ایک ہی صف میں کھڑے رہ کر حرم کعبہ کی زیارت بھی کرنی ہے، سب کو ایک ہی احرام میں کھڑے رہ کر
صفا مروہ کی صحیح ہے، جتنے ارکان حج کے ادا کرتے ہیں۔ تو جب خدائے رب العالمین امتیاز نہیں کرتا تو ہم کیوں امتیاز کریں اپنے درمیان، ہم کیوں فرق کریں، تفرقہ ڈالیں؟ یہ سب کی وجہ یہی ہے کہ جب ایک دوسرے سے تم ملیں گے تو ایک دوسرے کی احوال سے واقف ہوں گے، اچھی بری کیفیت ایک دوسرے کو ملے گی، ملاقاتیں ہوگی، مصافحہ معانقہ ہوگا، دل پاک ہوتے رہیں گے، بغلگیر ہوں گے، گلے ملیں گے، سینے سے کینہ نکلے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے گھر میں بلواتا ہے، ورنہ رائٹ سے اختیار ہے، تنہا بھی پڑھنے تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اے ایمان والو، خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ، اسلام امن سلامتی چاہتا ہے، اسلام اتحاد چاہتا ہے، اسلام امن کا گہوارہ ہے۔ اسلام پر ثابت قدم رہیں، اسلام پر ثابت قدم رہیں، چاہے الحمدللہ ہم تک وہ وبا تو آ نہیں سکی، نہ آ سکے گی، انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول، چاہے کچھ ہو جائے، لیکن یہ جو دکن کا علاقہ ہے، دکن کا جو علاقہ ہے، اگر بات کروں تو وقت ہو چکا اور لمبی ہو جاتی بات، لیکن صرف اتنا بتاتا ہوں، کرناٹک مہاراشٹرا میں بھی کچھ علاقے دکن کے بٹ گئے ہیں ڈیوائڈنگ کے وقت میں، ڈیوائڈنگ کے وقت میں دکن کا علاقہ بڑھ چکا ہے، جو کرناٹک کا بھی حصہ ہے، مہاراشٹرا کا بھی حصہ ہے۔ تو جتنا دکن کا علاقہ ہے یہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، یہ علم و آگہی کا شہر ہے، یہاں کوئی وبا نہیں آ سکتی۔ یہ بات اور ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اگر اس کو دعوت دیتے ہیں تو وہ الگ صورت ہے، عذاب بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ، یہ ہمیں امید ہے، چاہے لاکھ جگہ لاکھ تدبیریں کر لیں، لیکن الحمدللہ یہ اولیاء کی سرزمین ہے، یہ علم و آگہی کا شہر ہے، اس پر بری نظریں لگی ہوئی ہیں، لیکن قیامت کا وہ سورج بھی طلوع ہو جائے گا، لیکن یہاں کی مٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا ہم کمر بستہ رہے، حالات کچھ بھی ہوں، مقابلہ آپ کو کرنا ہے، کیسے؟ تیر و تلوار لے کر نہیں، میدان میں آ کر نہیں، سڑکوں پر آ کر نہیں، پھر کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ تو بتلایا گیا، بارہا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اہل ایمان کے لیے ان کا مقابلہ، ان کا ہتھیار، ان کی ڈھال، سب کچھ مومن کی نماز ہے، مومن کا روزہ ہے، مومن کا صدقہ ہے، مومن کی دعا ہے۔ جب جب ایسے ناگہانی آفات و بلیات نازل ہوں، وبائیں آئیں، تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس اسلام نے جو طریقہ کار آپ کو بتایا ہے اس پر اگر 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہوئے اعمال کو اختیار کر لیں تو اس بات پر یقین ہے، خدا کی ذات سے یہ امید ہے کہ ایسی وبائیں، ایک تو تھا کرونا، پھر 2 سال کے بعد تیسرے سال میں اومائکرون آ چکا ہے، آنے دیجئے، لیکن آپ اپنی جگہ خدا سے اپنی محبت کا رشتہ جوڑ لیجئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ ان وباؤں سے محفوظ مامون رہیں گے، مگر اسلام پر ثابت قدم رہیے۔ حالات اور بھی کشیدہ ہونے کے امکانات چل رہے ہیں، آگاہ کر رہا ہوں، یہ میں آگاہ کرنے کا مقصد یہ میں کوئی اور نہیں ہوں، میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، لیکن جو حالات دیکھ رہے ہیں اس کے اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو حالات کا کیسے بھی کسی بھی طرح سامنا کرنا کیوں نہ پڑے۔ حد تو یہ ہو جائے کہ کھانے کے لیے اگر دانہ نہ ملے، پانی پینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے پانی کا قطرہ نہ ملے، سر چھپانے کے لیے سایہ نہ ملے، پرواہ نہیں ہے، مگر اپنے ہاتھوں سے اسلام کو جانے نہ دیں، اپنے ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ جانے نہ دیں۔ جب یہ 2 چیزیں ہمارے پاس سے نکل جائے تو یاد رکھ لو ہم برباد ہو جائیں گے اسی وقت، جس طرح یہ ملعون برباد ہو چکا ہے، یہ ملعون برباد ہو چکا ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ خدا را اسلام پر ثابت قدم رہیں،
اب تک سن رہے تھے، عمل نہیں کر رہے تھے، لیکن آج خدا کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کر کے اٹھیں، یہ نیت کر کے اٹھیں کہ آج تک مولا جو بھی کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں، جو بھی سہو مجھ سے ہوا ہے، مولا تو معاف فرما، تو معاف کرنے والا ہے، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو 70 ماہ سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ الہ العالمین ہماری کوتاہیوں کو، ہماری سستی کو، ہماری کاہلی کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما اور ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، ہمیں قرآن کا قاری بنا دے، ہمیں دین اسلام کا وہ مجاہد بنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں۔ کیوں؟ نبی نے اسلام کی تعلیم عام کی، اسلام کی تبلیغ کی، کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اپنے اخلاق کے بلبوتے اسلام کو عام کیا ہے۔ تو اس لیے ایسے مبلغ بننے کی کوشش کریں اور خدا رب العالمین سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، مانگنے پر عطا کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت